حضرت اویس کرنی رحمتہ علیہ کا پارٹ 2۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تونگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش پیدا ہوئی اور فرمایا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں مجھ سے میری خلافت خرید لے۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی بیوقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیہ اور بنو مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت نے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اور جب حضرت عمر نے آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کرتے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو کشادہ تھے یا گھنے، لیکن دونوں صحابہ کرام جواب دینے سے معذور رہے۔ حضرت اویس نے کہا اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیں کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبوی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنے ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو، اسی طرح ایک ایک کر کے جب میں نے تمام دانت توڑ ڈالے اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا، اور یہ دیکھ کر دونوں صحابہ پر رکت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ گو حضرت اویس دیدار نبی سے مشرف نہ ہو سکے لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس اور ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت عمر نے آپ سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ میں نماز میں اتحیات کے بعد یہ دعا کرتا رہتا ہوں، اے اللہ تمام مومن مردوں عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروسی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ حضرت عمر نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا کہ اے عمر اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر کیا اللہ رب العزت تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر نے خواہش کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرما لے، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب میں سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو یقیناً آپ کا جو جی چاہے عنایت فرما دے، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے بہت کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں کیونکہ قیامت کا دن بہت قریب ہے اور میں ذات آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس کی عظمت جاگزی ہوئی اور مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا اشتیاق کی زیارت میں تلاش کرتے ہوئے آپ کو دیکھنے کے لیے کوفہ پہنچ گئے تھے۔ سبحان اللہ۔